وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون بس تم یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد کروں گا واشکروا لی اور تم شکر کرو میرا ولا تکفرون اور تم میری ناشکری نہ کرو فاذکرونی اذکرکم بس تم میرا ذکر کرو مجھے یاد کرو اذکرکم جواب میں تمہیں اس کا صلہ کیا دوں گا میں تمہیں خود یاد کروں گا بہت بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے بہت بڑی چیز ہے کہ اگر تم اے انسانوں اللہ کو یاد کرو گے اپنے خالق حقیقی کو تو اللہ رب العالمین ہوتے ہوئے بادشاہوں کا بادشاہ ہوتے ہوئے خالق ارض و سما ہوتے ہوئے وہ تمہیں یاد کرے گا اگر تم اکیلے میں اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ اپنے نفس میں اللہ کو یاد کرو گے اللہ اپنے نفس میں تمہیں یاد کریں گے اگر تم لوگوں کے سامنے مجمع میں اللہ کو یاد کرو گے اللہ اس سے بہتر مجمع میں تمہیں یاد کریں گے اللہ رب العالمین انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ کرتا ہے حالانکہ اللہ رب العالمین اور انسان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے انسان کی کیا حیثیت ہے لیکن جب انسان اپنے عظیم خالق حقیقی کو یاد کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ عظیم خالق حقیقی اس ادنا اور عاجز ترین انسان کو یاد کرتا ہے یہ بہت بڑا مقام ہے معافی مانگتے ہیں تو وہ معافی دیتا ہے اور ایک انسان اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کی قدردانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس انسان کو یاد رکھتے ہیں اللہ رب العالمین اس انسان کا مقام بلند کر دیتے ہیں انسان کی کیا حیثیت ہے اپنے رب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین اس انسان کو جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ اسے یاد رکھتے ہیں اللہ اس کی قدردانی کرتے ہیں اللہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ رب العالمین انہیں اپنے جناب میں قبول فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بڑی محبت کے ساتھ پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں توجہ دیتے ہیں انسان کا صدقہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے پالتے ہیں جیسے انسان جو ہیں اس دور میں لوگ گھوڑا اس کی بڑی اہمیت تھی تو گھوڑے کے بچے کو پالتے تھے اس طرح اللہ رب العالمین انسان کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں وہ اعمال بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اللہ کو یاد کرنا یہ ایک انسان کی بہت بڑی سعادت ہے اگر میں یہ کہوں کہ ایک انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کو یاد رکھے اور وہ انسان دنیا میں ناکام ہے اپنے مقصد کو بھولا ہوا ہے جو اپنے رب کو بھولا ہوا ہے اللہ کو یاد رکھنا انسان کی دنیا اور آخرت کو بنا دیتا ہے ایک انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اس انسان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے اللہ نے جتنی بھی عبادات رکھی ہیں جتنے بھی احکامات رکھے ہیں ان کا مقصد در حقیقت اللہ کو یاد رکھنا ہے اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ ہمارا رب ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے جو ہمارے ہر معاملے کو جانتا ہے جو ہم پر
ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ پہرے دار ہیں، اللہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین باقاعدہ امتحان کرتے ہیں انسان کا کہ انسان جو ہے اس معاملے میں کیا رویہ رکھتا ہے، کیا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو بھول جانا یہ سب سے بڑی نادانی ہے، اور اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا اور یہ سمجھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری مشکل میں بھی، میری آسانی میں بھی، میں نے مشکل میں بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنا، صبر کرنا ہے، میں نے آسانی میں بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنا، شکر کرنا ہے۔ اور میں ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں ہے تب بھی اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو بھول نہ جائے۔ تو اللہ کو یاد رکھنا یہ انسان کی بہت بڑی سعادت ہے۔ نماز اور باقی احکامات وہ اللہ کی یاد کے لیے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہماری نمازیں ہمیں بعض دفعہ بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہوتی۔ اصل میں نماز ہے ہی وہ جو اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ جس نماز کے اندر اللہ کی یاد ہو اور جس نماز کے اندر انسان کا دل لگا ہو، تو ایسی نماز اگر انسان پڑھے دن میں 5 مرتبہ تو وہ اپنے رب کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنا۔ اگر کبھی نافرمانی ہو بھی جائے تو پھر انسان کو یاد آتا ہے اور پھر انسان جو ہے اس کی توبہ کرتا ہے۔ تو یہ عبادات اللہ نے رکھی ہیں اپنی یاد کے لیے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نام سے فرمایا ذکر کی اہمیت کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں خبر نہ دوں؟ الا اخبرکم بخیر اعمالکم لہ، کیا میں تمہیں کسی ایسے عمل کے بارے میں خبر نہ دوں جو تمہارے عمل میں سے سب سے بہتر ہے؟ ارفعیھا فی درجاتکم، تمہارے درجوں کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اللہ رب العالمین کی نظروں میں۔ وازکاھا عند ملیککم، تمہارے مالک حقیقی اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے پاکیزہ ہے وہ عمل۔ وخیر لکم من اعطاء الذهب والورق، تم سونا چاندی خرچ کرو، وہ عمل اس سے بھی افضل ہے۔ سونا چاندی خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے صدقہ کرنا، لیکن یہ عمل تو صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سونا چاندی جیسا بڑا بڑا صدقہ کرنا اس سے بھی افضل ہے۔ وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملاقات کرو۔ فتضربوا اعناقہم، تم ان کی گردنیں مارو۔ ویضربوا اعناقکم، وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ یعنی تم جہاد کرو اور جہاد کے اندر تم اپنی جان کی قربانی بھی پیش کر دو، دشمنوں کو بھی قتل کرو، اپنی جان کی قربانی پیش کر دو، وہ عمل اس سے بھی بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام تو مشتاق رہتے تھے وہ عمل کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا قالوا بلا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہمیں ضرور بتائیے ایسے بہترین عمل کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن انسان پڑھے، اللہ کا ذکر اثر انسان جو ہے وہ وعلیکم السلام اللہ سے دعا کرے، اللہ کا ذکر ہے۔ انسان اذکار کرے، ذکر و اذکار، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نیند کے اذکار، مسجد میں جانے کے اذکار، مسجد سے باہر آنے کے اذکار، واش روم میں جانے کے اذکار، باہر آنے کے اذکار، کھانے کے اذکار، کھانا ختم کرنے کے، کپڑا پہننے کے، ہر چیز کے اذکار موجود ہیں۔ انسان جو ہے یہ ذکر کرے، اپنے رب کو یاد رکھے، اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو۔ اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ اتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ میں اللہ رب العالمین عرش پہ تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو۔ ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العالمین کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، ہم ان کو تصور نہیں کر سکتے، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہم پر نعمتیں کرتے ہوئے، ہم پر احسانات کرتے ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین کا ہم سے تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کے احسانات کو یاد رکھا جائے، اللہ رب العالمین کے احسانات کی قدردانی کی جائے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، کوئی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمارے شکر ادا کرنے سے، اللہ کی باتیں ماننے سے، دین اسلام کو قبول کرنے سے اور دین اسلام پر عمل کرنے سے کوئی اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ پوری دنیا کے لوگ، سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ، سب اگر اس دنیا کے سب سے افضل متقی شخص کی طرح بھی ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اگر سب کے سب لوگ شیطان جیسے بھی ہو جائیں والعیاذ باللہ تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے ہمارے شکر ادا کرنے کا، ہماری نیکی کرنے کا، یا ہمارے گناہ کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے خوش ہونا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے کہ اس کا خالق، اس کو پیدا کرنے والا اس سے خوش ہو جائے، اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا اتنی بڑی چیز ہے کہ جنت کی سب نعمتیں اس کے سامنے ہیج ہیں۔ اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ اللہ نے باغات کا ذکر کیا، جنت کے اندر ہمیشگی کے باغات کا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تو ان تمام نعمتوں سے بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو ہمارے شکر کرنے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کی ناشکری کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ناشکری کرو گے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم اپنا ہی نقصان کرو گے، اللہ بہت بے نیاز ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، لیکن اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ راضی ہو جائیں گے تم سے۔ یعنی تمہارے ناشکری کرنے سے اللہ کو نقصان کوئی نہیں ہے، تمہارے شکر کرنے سے اللہ کو فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ راضی ہوتے ہیں، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں چھوٹی سی آیت ہے، اس میں اللہ نے ذکر اور شکر کا ذکر فرمایا ہے، اور ذکر اور شکر ہر حال میں، خاص طور پہ جب اللہ کی کوئی نعمت ہو تو اس وقت تو ضروری ہو جاتا ہے اللہ کی یاد اور اللہ کا شکر۔ اور خاص طور پہ پچھلی آیات میں اللہ کی بہت بڑی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، قبلہ کی تبدیلی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، میں تاکہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کروں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق قبلہ چینج کر لو گے، تم یہود اور تم منافقین کی باتوں میں نہیں آؤ گے، تو میری نعمت تم پر مکمل ہوگی اور تمہاری ہدایت میں اضافہ ہوگا۔ جو اللہ کی بات مانتا ہے بلا چون چرا تو اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے اللہ نے تم میں رسول بھیجا اور وہ رسول تمہیں کتاب سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، تلاوت کرتا ہے آیات کی، جس طرح اللہ نے یہ احسان فرمایا، اس طرح اللہ نے بیت المقدس سے قبلہ بیت اللہ کر دیا۔ اللہ کے اتنے بڑے بڑے تم پر انعامات ہیں، تو تمہیں اللہ کا ذکر و شکر کرنا چاہیے ہر حال میں، ان انعامات پر بھی کرنا چاہیے اور ویسے بھی اللہ کا ذکر و شکر کرنا چاہیے۔ اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، اور شکر اصل شکر عمل سے ہوتا ہے۔ زبان سے ایک انسان، اس کو اللہ کی نعمتیں ملے تو انسان زبان سے الحمدللہ کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیری دی ہوئی ساری نعمتیں، انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے، الحمدللہ کہے۔ کوئی نعمت ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی نعمت نہ ملے، مصیبت ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ مصیبت بھی ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم ایک چیز کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیز بری نہیں ہوتی ہمارے حق میں، وہ چیز ہمارے حق میں اخروی نتائج کے اعتبار سے بہتر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، انسان اتنا ناقص ہے، انسان کو یہ نہیں پتا، وہ ایک چیز کو ناپسند کر رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ چیز اس کے لیے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو، بہت بری چیز ہو، تمہیں نہیں پتا، تمہاری نظر بہت چھوٹی ہے، اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت ملتی تھی تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور جب کوئی مصیبت آتی تھی تب بھی آپ الحمدللہ علی کل حال پڑھا کرتے تھے، ہر حال میں اللہ کا شکر۔
مصیبت میں بھی اللہ کا شکر. ہمیں نہیں پتا وہ مصیبت ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے. صحیح حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. جی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جب کسی سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس پر جزا فضا نہ کرے, جب انسان اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. الحمدللہ علی کل حال. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ شکر یہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور اصل شکر ہے عملی. اعملوا آل داود شکرا, اے آل داود شکر والا عمل کرو, عمل کرو اے آل داود شکر والا. اصل شکر عملی ہوتا ہے. ایک انسان زبان سے تو شکر ادا کرے, زبان سے شکر ادا کرنا مشکل ہے, لیکن اگر ایک انسان زبان سے شکر ادا کرتا ہے لیکن وہ عمل اس کا شکریہ والا نہیں ہے, وہ عمل میں اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے, اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا, یہ بھی قول و فعل کا تضاد ہے, یہ بھی منافقت ہے, اللہ معاف کرے. زبان سے بھی شکر ہونا چاہیے اور عمل سے اس شکر کی تصدیق ہونی چاہیے. عمل کا شکر کیا ہے؟ انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے, یہ ہے عملی شکر. سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ جو اللہ کا سب سے بڑا تقاضا ہے ہم سے, توحید. اور سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ شرک. سب سے بڑی ناشکری. اللہ کا عملی شکر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے احکامات مانے جائیں, یہ اللہ کا عملی شکر ہے. اصل شکر عملی ہوتا ہے. باقی زبان کے شکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے, زبان سے بھی ہونا چاہیے, عمل سے بھی ہونا چاہیے, دونوں طریقوں سے ہونا چاہیے. سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ نے نبوت بھی دی, بہت بڑی بادشاہت بھی دی. وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب, ہم نے ان کو بڑی سخت قسم کی, بڑی مضبوط قسم کی حکومت دی تھی, حکمت بھی عطا کی تھی, فصل خطاب بھی عطا کیا تھا, فیصلہ کن بات, بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی تھی. پھر وہ اللہ کا بہت شکریہ ادا کرتے تھے, اتنا شکریہ ادا کرتے تھے کہ ان کے روزے اور ان کی نمازیں وہ ایک مثال بن گئیں بعد والوں کے لیے. صوم داؤدی کون سا روزہ ہوتا ہے؟ ایک دن چھوڑنا. آسان کام ہے, پوری زندگی انسان جو ہے نا ایک دن روزہ رکھے ایک دن روزہ چھوڑے. یہ صوم داؤدی ہے, حضرت داؤد کا روزہ ہے. یہ نعمتیں بہت زیادہ تھیں. تو اب دیکھیں نعمتوں کا پھر حق ادا کیا نا, شکر, عملی شکر, زبان سے بھی شکر, عمل سے بھی. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے حضرت داؤد کے اس روزے کا. اور ہاں جی ہاں, ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے فرمایا مہینے میں 3 روزے رکھ لو. انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کا رکھ لو. انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ طاقت اللہ نے مجھے دی ہے. تو فرمایا کہ پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لو, صوم داؤدی رکھ لو, یہ سب سے افضل ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو مستقل روزہ رکھنا چاہتا ہوں, آپ نے اجازت نہیں دی. تو سب سے افضل روزہ صوم داؤدی ہے. اور پھر نماز, خاص طور پہ رات کی نماز جو سب سے مشکل ہے, تو رات کی نماز سب سے بہتر نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے کہ ایک انسان آدھی رات سوئے اور پھر 1/3 حصہ جاگے, اللہ کی عبادت کرے, اور پھر آخری چھٹا حصہ انسان جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آرام کر لے, آنکھ لگا لے, رات کے 6 حصے کر لے. ان 6 حصوں میں سے پہلے 3 حصے ساتھ پہلے 3 حصے انسان جو ہے وہ 6 حصوں میں سے پہلے 3 حصے 6 حصوں میں سے 3 حصے آدھی رات ہوگی نا. اگر 6 گھنٹے ہوں تو 3 گھنٹے پہلے تو یہ آدھی رات انسان سو جائے. پھر 2 گھنٹے یہ 1/3 رات ہوگی, وہ ایک انسان جو ہے وہ تہجد پڑھے, اور پھر آخری 1 گھنٹہ چھٹا حصہ رات کا انسان آرام کرے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی بڑی یعنی چھٹا حصہ میں نے مثال پیش کی. اگر رات 6 گھنٹے کی ہو, اگر زیادہ ہو تو اسی طرح اس کو ڈیوائیڈ کر لیا جائے. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تہجد کی نماز ہے, اور یہ بڑی افضل نماز ہے.
1 तिहाई رات عبادت کی جائے دوام کے ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے تھے، خاص طور پہ جب اللہ کے خاص طور پہ اس وقت شکر ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب انسان پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہو۔ جب وہ تخت آیا نا تو اس موقع پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بھولے، انہوں نے فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جملہ، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر کہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ نہ شکری کرتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ کا شکر، عملی شکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے راتوں کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ تھوڑا سا اپنے حالت پر رحم کریں، اللہ نے آپ کے اگلے پیچھے کوئی اگر ہے بھی کوئی چیز تو معاف کر دی ہے، تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، جب اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات کر دیے ہیں تو اب بندے کا کام شکر کرنا ہے پھر، اور شکر عمل سے اصل شکر عملی ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، بڑے شکر گزار بندے تھے۔ تو بہرحال اللہ کی نعمتوں پر خاص طور پہ ذکر اور شکر، اور پیچھے نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیے ذکر اور شکر کے فوائد کیا ہیں۔ ہم عام طور پر سورہ احزاب کی آیت پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو اللہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا فرشتوں کے اندر، یا رحمتیں کرنا۔ اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ رحمت کی دعا کرنا، اور مومنوں کا درود بھی یہ ہے کہ وہ رحمت کی دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اللہ بھی درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھی، اور ایمان والوں کو بھی حکم ہے۔ اگر کوئی مومن شخص اللہ کا ذکر کرے تو پھر اس مومن پر بھی اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، اس مومن پر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے جو ایک مومن کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس مومن پر درود بھیجتے ہیں۔ سورہ احزاب کے اندر ہی جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا ذکر فرمایا ہے، تو وہاں اللہ نے مومن کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ مومن پر بھی اللہ کا درود ہوتا ہے فرشتوں کا۔ کب؟ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 41، 42، 43 ذرا غور کرنے والی آیات ہیں۔ اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ هو الذی یصلی علیکم، یہ اصل میں اس کا بدلہ ہے، یہ اس کی جزا ہے۔ اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر ہمیں جزا کیا ملے گی؟ اللہ درود بھیجتا ہے تم پر اور اللہ کے فرشتے۔ تو یہ مومن کے لیے دیکھیے اللہ کا درود اور اللہ کے فرشتوں کا درود، یہ کب ہے؟ یہ ذکر پر ہے، اور اگر ذکر کثرت کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ بدلہ بھی، جزا بھی اسی کثرت کے ساتھ ہوگی۔ اللہ یاد کرتے ہیں نا پھر اس انسان کو۔ ہمارا ذکر کوئی اہم بندہ کر دے، یا کہیں نام آ جائے ہمارا اخبار میں یا کسی جگہ پر، تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی کا تذکرہ کرے، کسی کو یاد کرے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ ذکر اور شکر سے حاصل ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس مشکل کسی پر بھی آ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ مشکل کسی اللہ کے نافرمان پر ہی آتی ہے، اللہ کے نیک بندے پر بھی مشکل آ سکتی ہے۔ میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بیان کی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اسے مشکل میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ سے مشکل مانگنی نہیں چاہیے۔ اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ایک انسان اللہ سے کہ اے اللہ مجھے مشکل میں مبتلا کر دے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر مشکل آ جائے تو ایک انسان کو صبر اور حوصلے کے ساتھ، نماز اور صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے۔
تو اے ایمان والو مدد طلب کرو یعنی اللہ سے، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ پچھلی آیت کریمہ میں چھوٹی سی آیت ہے اور یہ بھی چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، تو پچھلی آیت کریمہ کے اندر نعمتوں میں ذکر اور شکر کی بات ہے، اور اس عظیم آیت کریمہ میں مصیبت کے اندر صبر اور نماز کی بات ہے۔ انسان اللہ کی مشکل آئے تب انسان اللہ کی عبادت میں مزید بڑھ جائے، انسان اللہ کا زیادہ ذکر کرے، مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور انسان صبر کرے، صبر کرنے سے کیا ہوگا، وہ مشکل انسان کے لیے رحمت بن جائے گی، وہ مشکل انسان کے لیے بہت بڑی خیر بن جائے گی۔ لیکن اگر ایک انسان صبر نہ کرے پھر وہ مشکل انسان کے لیے خیر نہیں بنتی، پھر تو وہ بال بنتی ہے، بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صبر اور شکر کا ذکر فرمایا ہے۔ نعمتوں پر انسان ذکر اور شکر کا رویہ اختیار کرے، اور مصیبت پر انسان صبر، اور صبر کے ساتھ بھی ذکر۔ یہ نماز یہ اللہ کا ذکر ہی ہے، وہ یہ کہ ذکر جو ہے وہ دونوں حالتوں میں ہے، وہ مشکل میں بھی ہے، نماز کی صورت میں نماز اللہ کا ذکر ہی ہے، اور وہ نعمت پر بھی ہے۔ اور ویسے شکر بھی دونوں حالتوں میں ہی ہے، جیسے میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نعمت آتی تھی تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات پڑھا کرتے تھے، اور کوئی مصیبت آتی تھی تو الحمدللہ علی کل حال پڑھا کرتے تھے۔ تو انسان جو ہے مشکل میں خاص طور پہ صبر کا مظاہرہ کرے، صبر سے مدد لے۔ اگر صبر کرے گا تو انسان کے لیے یہ جو مصیبت ہے اس پر انسان کو بغیر حساب کے اجر ملے گا، بغیر شمار کتار کے اجر ملے گا۔ لیکن اگر صبر نہیں کرتا تو پھر یہ مصیبت انسان کے لیے پھر اس کا کوئی انعام نہیں ہوتا۔ اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مشکل آئے انسان اس وقت صبر کرے، یہ نہیں کہ انسان رو دھو کر اور شکوے کر کے جب اس کا سارے شکوے کر لے اور جب دل کا سارا غبار نکل آئے تو پھر انسان جا کے مہینے 2 مہینے بعد جا کے کرے اب میں صبر ہی کرتا ہوں۔ یہ تو کوئی صبر نہیں ہے۔ صبر وہ ہے کہ جس وقت زخم کاری ہے اور جس وقت تکلیف ہے اور جس وقت جو ہے وہ مشکل انسان کو مصیبت والی خبر ملتی ہے یا مصیبت آتی ہے تو انسان اس وقت صبر کرے۔ برسی منانا صبر ہے؟ جی برسی منانا صبر کیسے ہے؟ وہی ہے، برسی منانا تو بدعت ہے، اگر برسی اس طرح کر کے منائی جائے۔ ہاں جی، اتنی بڑی ناشکری ہے، ہاں جی، بے صبری ہے نا، اس کو دوبارہ منا رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو بہرحال یعنی صبر سے اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، بے شک اس کا معاملہ سارے کا سارا خیر ہے۔ مومن کا ہر حالت ہی خیر کی حالت ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کون سی چیز؟ کہ اس کا ہر معاملہ ہی بہتر ہو، مصیبت آئے مصیبت بھی اس کے لیے خیر بن جائے، اس کے لیے آسانی آئے آسانی بھی اس کے لیے خیر بن جائے۔ انسان کی 2 ہی حالتیں، یا مصیبت یا خیر، یا آسانی یا مشکل۔ آسانی بھی مومن کے لیے خیر ہے اور مشکل بھی مومن کے لیے خیر ہے، اور یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہے۔ کیا پتہ لگا اس سے پتہ لگا کہ کافر کے لیے دونوں چیزیں خیر نہیں ہیں، نہ آسانی میں خیر ہے اس کے لیے، نہ اس کے لیے مشکل میں خیر ہے۔ آسانی بھی اس کے لیے وبال ہے، آسانی بھی اس کے لیے بڑی مصیبت ہے، اور مصیبت تو مصیبت ہے ہی، کیونکہ تو مومن کے لیے دونوں چیزیں خیر ہیں، مشکل بھی اور آسانی بھی۔ کیوں؟ اور آپ نے فرمایا یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی آسانی ملتی ہے، شکر تو وہ شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ شکر اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بات بڑی اہم ہے، یہ ہم میں سے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان پر نعمتیں ہونا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، دنیا نعمتوں کے لیے نہیں ہے۔
نہیں، نعمتیں ہونا اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ نعمتیں جائز طریقے سے کسی پر آ رہی ہیں۔ نعمتیں کسی شخص کے اوپر ہونا وہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، بشرطے کہ ایک انسان اس نعمت کا شکریہ ادا کرے۔ اصل چیز ہے شکریہ ادا کرنا۔ اگر ایک انسان نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان مصیبت میں صبر کر رہا ہے، کیونکہ وہ اصل میں اس آزمائش میں کامیاب ہو رہا ہے جو اللہ نے اس کی آزمائش کی ہے۔ آزمائش مصیبت کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور آزمائش خیر کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بلکہ کئی دفعہ خیر کی آزمائش مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کو فقر کے ساتھ آزمایا جائے اور ایک انسان کو مال کے ساتھ آزمایا جائے تو کئی دفعہ مال کی آزمائش زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میری امت کا فتنہ فقر ہے، آپ نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یعنی آسانی میں میری امت کے لوگ زیادہ شکر ادا نہیں کریں گے، یہ مطلب ہے، واللہ اعلم۔ تو اللہ کا انعام ہونا یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی انسان پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، وہ کوئی انسان کوئی برا انسان نہیں ہے اگر وہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگر اس سے کوئی آسانی آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اسے کوئی مصیبت آتی ہے صبر تو صبر کرتا ہے فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو مومن کے لیے آسانی وہ بھی خیر ہے اور مومن کے لیے مصیبت وہ بھی خیر ہے، کیونکہ وہ آسانی میں شکر کرتا ہے اور مشکل میں وہ صبر کرتا ہے۔ اور کافر کے لیے دونوں میں ہی تباہی ہے۔ اس کے لیے آسانی آئے تو وہ آسانی اس کے لیے عذاب ہے اللہ کا، کیونکہ اس نے صبر نہیں کرنا، اور اگر اس کے لیے مشکل آئے تو مشکل بھی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ اس نے صبر نہیں کرنا۔ تو دونوں حالتوں میں وہ دونوں آزمائشوں میں وہ ناکام ہے، اور مومن دونوں آزمائشوں میں کامیاب ہے۔ اور ویسے یہ ایک انسان کو صبر و شکر نصیب کیسے ہوتا ہے؟ صبر و شکر نصیب ہوتا ہے تقدیر پر ایمان لانے سے۔ اگر انسان کا تقدیر پر حقیقی ایمان ہو تو انسان کے لیے صبر کرنا اور شکر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پہلے ہی لکھ رکھی ہے، میری پیدائش سے بھی پہلے کی لکھ رکھی ہے، یہ جو مجھ پر نعمت آئی ہے، یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے، میں اس کو بڑی مصیبت سمجھ رہا ہوں، یہ میری پیدائش سے پہلے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ رکھی ہے۔ اللہ کو تو ازل سے پتہ تھا یہ مصیبت مجھ پر آنی ہے، اللہ نے میرے مقدر میں یہ رکھی ہوئی ہے۔ اگر ایک انسان کو پتہ ہو کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ لکھی ہوئی ہے تو انسان کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور بس بیٹا مشکل لگتا ہے تو صبر تو کرنا ہے نا، پھر اس کا پھر اجر بہت ملتا ہے۔ اور اگر ایک انسان کو پتہ ہو کہ یہ نعمت جو مجھ پہ لکھی ہے اللہ رب العالمین نے، تو یہ نعمت کوئی مجھے میری صلاحیت سے اور میری محنت کی وجہ سے نہیں ملی، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ سے اللہ نے لکھی ہوئی ہے، تو اللہ کا احسان ہے۔ تو انسان کو کنٹرول کرنا اور انسان کو شکر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ نے یہی نقطہ سمجھایا ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، تمہیں کوئی مصیبت آئے یا زمین میں کسی کو کوئی مشکل پیش آئے، ما اصاب من مصیبت فی الارض، اس دنیا میں کسی کو کوئی مشکل پیش آئے یا تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس مشکل کو پیدا کرنے سے پہلے ہم کتاب میں لکھ چکے ہیں، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر ایک انسان کو اس پر ایمان ہو اور اس پر اس کو یقین ہو تو ایک انسان کے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے صبر کرنا۔ یہی چیز ہے نا، بس انسان کو اسی کو یاد کرنا ہے، اسی کو یاد رکھنا ہے، بس ہر وقت اسی تربیت کی ضرورت ہے نا، ہر وقت اسی تربیت کی ضرورت ہے، تو انسان اسی کی یاد دہانی کرتا رہے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان سے اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ایک انسان یہ سوچ لے تو انسان کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں یہ چیز صرف ایک مومن، جیسا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہے۔ کافر نہ وہ کبھی نعمت میں شکر کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنا کریڈٹ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت کا معاوضہ ہے، یہ مجھے میری صلاحیت سے ملی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے یہ چیز حاصل کی ہے، اور وہ مصیبت میں اس کو کبھی سکون آ ہی نہیں سکتا،
وہ تو ایک انسان کا مزاج ہے کہ انسان آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے. وہ آہستہ آہستہ کوئی چیز بھول جائے تو بھول جائے، ورنہ اس کو مصیبت میں کبھی سکون نہیں آ سکتا، کبھی قرار نہیں آ سکتا. لیکن ایک مومن، اس کو اگر اللہ پر اعتماد ہو تو اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، وہ تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے، وہ بڑی سے بڑی مصیبت جو ہے جھیل جاتا ہے. اور میں ذکر کر رہا ہوں کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہے وہ فوری ہوتا ہے، وہ لیٹ ہوتا ہے، وہ صبر نہیں ہوتا. وہ تو بعد میں تو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے، وہ تو کافر کو بھی آ جاتا ہے، کافر بھی بھول جاتا ہے. وہ صبر نہیں ہوتا. صبر وہ ہے جو جس وقت انسان وویلا کر رہا ہے اور جس وقت انسان جو ہے وہ اس کا شکوہ کر رہا ہے، اس وقت انسان کنٹرول کرے اپنے آپ پر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس صبر کا انجام کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. یہ صبر کا انجام ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا، تو جو صبر نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے؟ صبر کرنے والا مدد کرتے ہیں جی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ. ہاں، اللہ تو صبر نہ کرنے والے کے ساتھ بھی ہیں. تو یہاں معیت سے مراد صرف معیت نہیں ہے، وہ تو ایک گنہگار کے ساتھ بھی ہیں. اللہ، ایک بندہ سرگوشی کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، اللہ تو اس کے ساتھ بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. لوگوں سے ڈرتے ہیں، منافقین کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ سرگوشیاں راتوں کو کر رہے ہوتے ہیں جس پر اللہ راضی نہیں ہوتے. جب وہ دین اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں منافق، اللہ اس وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں 3 لوگ ہوں، 5 لوگ ہوں، 7 لوگ ہوں، 3 اور چوتھے اللہ ہوتے ہیں، 5 اور چھٹے اللہ ہوتے ہیں، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ تو کافروں کے ساتھ بھی ہے، اللہ تو صبر نہ کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ مومنوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ محسنین کے ساتھ بھی ہے. ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ محسنین کے ساتھ ہے. ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المؤمنین، قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اصل میں معیت کا فرق ہے. ایک معیت ہے نصرت کی اور مدد کرنے کی اور حوصلہ دینے کی، اور ایک انسان اللہ کے قریب ہوتا تو اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ایک معیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہر وقت ایک انسان کو دیکھ رہے ہیں، ایک انسان اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، ایک انسان گناہ کر کے اللہ سے چھپ نہیں سکتا، ایک وہ معیت ہے. تو ایک وہ معیت ہے اور ایک معیت ہے جو نصرت کی ہے اور جو مدد کی ہے. تو یہ جو نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے وہ نصرت اور مدد کی ہے. یہ وہی معیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ نیچے دیکھ لیں تو یہ ہمیں پکڑ لیں گے غار ثور میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اور آپ نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں ہمارے ساتھ ہونے سے مراد اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہیں ہونے دے گا. تو یہ معیت سے مراد مدد ہے. تو ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے پھر اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی معیت نصرت والی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ اس کے پھر دوست بن جاتے ہیں. چلیں آگے. شہادت کی فضیلت ہے، اور شہادت ایک مصیبت ہوتی ہے، اور جو اس شہادت پر اور جہاد پر صبر کرتا ہے اس کی فضیلت ہے. وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحياة شوقا إلى